اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک ہاسپٹل پہ حملہ کر کے ساری حدیں پار کر دی۔ 500 افراد شہید ہو چکے ہیں اس وقت تک، اور 700 سے زائد افراد جو ہیں شدید زخمی ہیں۔ یہ ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بڑی خبر سے میں آگاہ کر رہا ہوں، ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے۔ اس بات کو بار بار سوچیں، جب بھی اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا غزہ میں، بڑی بڑی عمارتوں میں کیا، بڑے بڑے سکولوں میں کیا، لیکن اس مرتبہ ہاسپٹل میں کیا ہے۔ ہاسپٹل میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہاسپٹل جا ہی نہ سکے، پورا ہاسپٹل جو ہے قبرستان بنا دیا ہے اسرائیلی فوج نے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے جو غزہ کے لوگ ہیں ان پر ایسی بربریت کی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں فلسطین پر ہیں۔ فلسطین کے مظلوم جو ہیں وہ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ان کی لاشیں وہاں پر گر رہی ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے اس وقت کوئی جو ہے سامنے نہیں آ رہا۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، وہ اس وقت جو ہے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا میسج ہے ان تمام ممالک کے لیے جو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو اسرائیل کے خلاف ہیں۔ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ، یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں بھی بڑی بڑی اہم پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی کہ جو اسرائیل کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور فلسطینیوں کی حمایت میں کر رہے تھے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری عالم اسلام جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ہمیں اسلامی ممالک جو ہیں بڑے بڑے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے سوائے ایران کے۔ ایران جو ہے ہمیں اس وقت فرنٹ پر دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کسی صورت بھی، اور جو فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا ہوگا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بند نہ ہوا تو ہم بھی مداخلت کریں گے۔ اگر ایران مداخلت کرتا ہے تو اسرائیل کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایران کی طرح باقی بھی دیگر ممالک جو ہیں اتحاد کر لیں تو اسرائیل جو ہے اس طرح کی جو بزدلانہ حرکتیں ہیں اس سے باز آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں سید عاصم منیر جو ہے GHQ میں ایک بڑی اہم بیٹھک ہوتی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور عاصم منیر نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا ہوگا، اور دو ٹوک فیصلہ کیا اور پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ افسوسناک بات ہے کہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے فلسطین، پورے غزہ کو برباد کر کے رکھ دیا اسرائیلی فوج نے۔ اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 700 سے زائد افراد جو ہیں وہاں پر شدید زخمی ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، وہ ننا منا سا بچہ ہے، وہ مسکرا رہا ہے، ایک شخص اس کو مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، لیکن وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ ایک واضح پیغام دے رہا ہے وہ بچہ کہ انسانیت مر چکی ہے۔ اور بہت ساری ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں اسرائیلی فوج کے جو نوجوان ہیں وہ معصوم بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ اور کہاں گئے وہ لوگ جو اسلام کا درس دیتے تھے، جو دین کا درس دیتے تھے، جو امن کا درس دیتے تھے؟ اس وقت ہمیں کوئی ایسا بڑا شخص نظر نہیں آ رہا پورے پاکستان میں سوائے آرمی چیف کے۔ ایک آرمی چیف نے بڑا بیان دیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی بات ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی ایسا آرمی چیف آیا ہے جس نے آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ انسانی ہمدردی اور اخلاقی ہمدردی اور سفارتی ہمدردی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، اور دوسری جانب جو ہے جو بائیڈن جو ہے امریکہ میں موجود ہے، انہوں نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو شخص بھی جو ہے فلسطین کا ساتھ دے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو اسرائیل کے خلاف ہوگا اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں۔ جو اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے بہت جلد طلب ہو چکا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سوائے ایران کے کوئی ملک جو ہے ہمیں سامنے نظر نہیں آیا۔ ایران نے واضح پیغام دیا، ایران کے صدر نے کہا کہ اگر فلسطینیوں پر ظلم بند نہ ہوا تو ہم خود میدان میں اتریں گے۔ اگر ایران میدان میں اترتا ہے، وہ یہ دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو، اور ایران کی دھمکی سے اسرائیل جو ہے خوف زدہ ہے، جس کے بعد اب امریکہ کے صدر کو انہوں نے وہاں پر دعوت دی، اور امریکہ کے صدر جو ہے وہاں پر پہنچے اور ایران پر دباؤ ڈلوائیں گے کہ ایران کو کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور باقی بھی جو دیگر ممالک ہیں ان پر پریشر ڈالیں گے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر پیچھے ہو جائیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کی، اور فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے، اور فلسطینیوں کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کیا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں فلسطین کے موضوع پر لگی ہوئی ہیں۔ فلسطین کے مظلوم بچے، مظلوم مائیں بہنیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی ہمیں عالمی UNO جو ہے ہمیں خاموش دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو UNO بنا تھا، یہ UNO بنا ہی اسلام کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ UNO کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو اسلامی ممالک ہیں ان کو جو تکلیف ہو ان کے حل کے لیے، لیکن ہمیں UNO یہاں پر بالکل خاموش دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف سید عاصم منیر نے GHQ میں
میں ایک کور کمانڈر کانفرنس کا جو ہے اعلامیہ جاری کیا، جس میں آرمی چیف نے واضح پیغام دیا کہ ہم اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے سفارتی اخلاقی اور جو بھی ہمارا تعاون ہو سکتا ہے ہم فلسطین کے ساتھ کریں گے۔ ایک بڑا میسج دیا آرمی چیف نے۔ اگر ہم بات کریں اس وقت علماء کرام کی، اسلام آباد میں ایک علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین ہیں، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ وہ شخص ہے علامہ راجہ ناصر عباس جو ہمیں ہر روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر روز ہم ان کو سنتے ہیں، ہر روز ان کا یہ بیان ہم سنتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں، فلسطین کی حمایت میں بات نہ کریں، لیکن اس کے باوجود علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے ان کی بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بڑھ چڑھ کر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان جو ہے اقتدار میں ہوتے تو اسرائیل کی جرت نہیں تھی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کی پامال کرتا اور فلسطینیوں پر اس قسم کا جو ہے حملہ کرتا۔ یہ ایک بڑا بیان انہوں نے دیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں باقی دیگر لیڈران کی، باقی ہمیں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہمیں خاموش دکھائی دے رہے ہیں۔ فلسطینی اس وقت ہمارے اذیت میں ہیں، ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ اگر آج ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ لیکن آرمی چیف کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک واضح پیغام دیا، ایک واضح پیغام امریکہ کو بھی دے دیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ آرمی چیف صاحب نے GHQ میں کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا۔ دوسری جانب عمران خان اگر اقتدار میں ہوتے تو اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا۔ علامہ راجہ ناصر صاحب کا یہ کہنا تھا۔ آپ اپنا قیمتی فیڈ بیک دیں کامنٹ سیکشن میں، کیا اگر سابق وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں ہوتے تو کیا اس قسم کی بربریت فلسطینیوں کے ساتھ ہوتی؟ ہمیں عمران خان جو ہے سوشل میڈیا پر سننے کو مل رہا ہے کہ عمران خان جو ہے فلسطین کی حمایت میں بہت زیادہ تقریریں کرتے تھے اور فلسطین کی حمایت میں وہ بات کرتے تھے اور ہمیشہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بات کرتے تھے۔ اپنے میزبان نقی گردیزی کو اجازت دیجیے۔